اپنے شعر کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن علم کو جس درجے پر ہم نے حاصل کیا اور جس انداز میں آج اس کا تصور بھی نہیں ہے، اور اب بھی جو علمی مشغلہ جس انداز میں رکھتے ہیں، اگر یہ صحبت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حال، ہمارا کیا حال ہوتا، ہم پتہ نہیں کہاں جاتے۔ صحبت نے ہر شے کو ایک لیول میں رکھا۔ اللہ کا شکر ہے جس انداز میں ہم نے اساتذہ سے علم لیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ تو ایک ایسی ہوا علم کہ غبارے کی طرح آدمی کو آسمان پر لے جاتا ہے، وہ دنیا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحبت کی برکت ہے، وہ انسان جو ہے وہ ہر معاشرے میں ہر طبقے میں جا کے کام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جن علماء کی صحبت ہے ان کے یہ کہ جن کے نہیں ہے، اللہ اکبر، ملاقات مشکل، مسافہ مشکل، اتنا دماغ کا لیول اتنا بلند اور برتر ہے۔ یہ صحبت ہے انسان کو جو اس پر لاتی ہے۔ اس لیے ہمارے تو بلکہ ہمارے تو استاد عجیب بات فرماتے تھے، مفتی رضا الحق صاحب جو شیخ الحدیث ہیں وہاں دارالعلوم میں کراچی، وہاں پر دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ میں، پہلے ہم نے ہدایہ پڑھائی تھی انہوں نے، وہ فرماتے تھے کہ ہم علماء کو اللہ نے غریب رکھا ہے۔ علماء جس طرح پہلے زمانے میں علماء ہوتے تھے نا، تو ان کی تو وزیر اعظم کے برابر تنخواہ ہوتی تھی اور صدر کے برابر سرکاری اتنی تنخواہیں ہوتی تھیں ان کی، اس لیے ان کا لیول بہت اونچا تھا۔ علماء کو ہوتے تھے، جو ہم علماء کے نام آتے ہیں نا، معمولی نہیں ہوتے، بہت بڑے ہوتے تھے، یعنی ان کے پیچھے اور ان کا جو پروٹوکول ہوتا تھا وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ہمیں اللہ نے غریب رکھا تو اس کی وجہ سے، ورنہ جو علمی جو لیول ہے اور علمی وہ مرتبہ ہے، وہ تو کسی جاہل کو ہم تک پہنچنے نہ دے جائے گا، عام آدمی کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلط سے علماء کو غریب رکھا ہے کہ ان کو ہر ایک کی ایکسیس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عوام کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے اور عوام کو ان کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے والا ہوتا جگیریں دے دیتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کے وطن میں جگیریں، 1 مربع زمین مولانا صاحب آپ کی، شیخ الحدیث صاحب 1 مربع زمین الاٹ ہو گئی۔ اب بتاؤ 25 ایکڑ زمین، باغات لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر کام کر رہے ہیں اس میں۔ اب بتاؤ بادشاہ نہیں، کیا ذمہ دار، کیا اس کے سامنے کھنگے گا بھائی؟ ایسے تو تھا 15 ایکڑ اس کو، 10 ایکڑ اس کو، یہ استادوں کی تنخواہیں ہیں، اور استاد پڑھا رہے ہیں، اور جناب ہر آدمی ان کو سلام کر رہا ہے، سرکاری طور پر ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، قاضی ہیں، یہ ہے معاون قاضی، منشی، پتہ نہیں کیا، بڑے لمبے چوڑے۔ اس زمانے میں یہی وجہ ہے کہ پھر عوام الناس ان سے اتنا استفادہ بھی نہیں کر سکے، سارا نظام بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر یہ نظام لے آئے فقیری کا، جن میں علماء کو فقیر کر دیا، اب ہر آدمی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کوئی کام کیا اگر عوامی، تو اہل اللہ نے کیا، جو درویشی فقیری ان کے، انہیں کے پاس لوگ آتے تھے اور ان سے صحبت میں بیٹھتے تھے۔ وہ عام علماء کے تو آسان نہیں تھا، میں حالات پڑے ہوئے، کبھی کبھار ان کی جو سال میں 1 بار بیٹھک ہوتی تھی، اور اس میں عوام اتنی خوشی مناتی تھی، آج جی فلاں کے ساتھ ہماری فلاں عالم کے ساتھ بیٹھک ہوگی، آج پوری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس، سوال جواب عام نہیں تھا۔ یہاں ہر جمعے سوال جواب ہو رہے ہیں، ہر مجلس میں سوال جواب ہو رہے ہیں، علماء کرام بیچارے بیٹھے ہیں، صبح درس دے رہے ہیں، شام درس، اس لیے کہ اب بتاؤ کسی مسجد میں امام صاحب اور ان کو سرکار سے، جیسے یہاں دیکھو تو 5 نمازوں میں بھی نہیں آتے، تو ایکسیس ہے کہاں ہے؟ ایکسیس ہے۔ اب حرم کی امام سے بیٹھے سب چلے جائیں جی حضرت یہ کرو یہ کرو، بہت مشکل کام ہے۔ اور ائمہ جتنے بھی آپ دیکھ لو ملتے بھی نہیں، وہ سرکاری ہو ان کا، ہمیں کا عوام سے کیا ہے؟ یہاں وہ مقتدیوں کو خیال کر رہا ہے سب، تو عجیب بات فرماتے تھے، کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عوام پر رحم کیا ہے کہ علماء کو غریب رکھا ہے، عوام علماء خدمت کرتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں، وہ دین سکھاتے ہیں۔
ماشاء اللہ یہ وطن کا دین ہے